بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بھیجے، جن میں سے حضرت عیسیٰ بن مریم ایک نہایت بزرگ اور جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور زاہد و عابد شخص تھے جن کا نام عمران تھا۔ وہ اللہ کے نیک اور صالحہ بندوں میں سے تھے۔ ان کی بیوی حنا بھی بہت پارسا اور نیک خاتون تھی۔ یہ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں اپنی عبادت اور نیکی کی وجہ سے بہت زیادہ مقبول تھے، اور ان کا شمار صالحین میں سے تھا، اور آپ حضرت سلیمان بن داؤد کی نسل سے تھے۔ عمران بے اولاد تھے۔ وہ اور ان کی بیوی حنا اللہ سے اولاد کے طلبگار تھے اور ہر وقت دعا گو رہتے کہ اللہ ان کی گود بھر دے۔ ایک دن حنا نے دیکھا کہ گھر کے صحن میں چڑیا اپنے بچوں کو چونچ بھر بھر کر دانہ کھلا رہی ہے۔ بچے لپک لپک کر ماں کی طرف آتے اور ماں انہیں اپنے منہ سے دانہ کھلاتی۔ یہ دیکھ کر بی بی حنا کا دل بھر آیا، مامتا نے جوش مارا اور وہ وہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گئیں اور اللہ کے حضور رو رو کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے پروردگار، میرے خالق و مالک، جس طرح تو نے اس جانور کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اسی طرح میری جھولی بھی اولاد کی نعمت سے بھر دے۔ اے اللہ، میری دعا قبول فرما۔ دل سے نکلی دعا عرش تک پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ امید سے ہوئیں، انہیں بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے اللہ سے نظر مان لی کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اسے مسجد اقصیٰ کے لیے وقف کر دوں گی۔ بنی اسرائیل کی مذہبی رسومات میں سے یہ سب سے مقدس رسم مانی جاتی تھی کہ وہ اپنی اولاد کو مسجد کے لیے وقف کر دیں۔ بہرحال عمران کی بیوی حنا آنے والے مبارک وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگیں، لیکن یہ خوشی ان کے شوہر کو راس نہ آئی اور وہ بیمار ہو کر انتقال کر گئے۔ بی بی حنا شوہر کی وفات پر مغموم رہتی تھیں، لیکن آنے والے مہمان کی خوشی بھی اپنی جگہ تھی اور وہ دن رات اللہ کی تسبیح پڑھتی۔ آخر وہ مبارک دن آ پہنچا جس کا انہیں شدت سے انتظار تھا۔ کچھ دن بعد ان کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی جس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ بیٹی کو دیکھ کر بی بی حنا کی خوشی کی انتہا نہ رہی اور وہ اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن ان کو یہ افسوس بھی تھا کہ کاش میرے ہاں بیٹا پیدا ہوتا اور وہ ہیکل کی خدمت کرتا۔ یہ لڑکی کیا خدمت کر سکے گی؟ اس پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اے حنا، اس بچی کو عبادت گاہ پہنچا دو۔ ہمیں تمہاری بیٹی جو تم نے ہماری نظر کی ہے منظور ہے۔ اس بچی کی وجہ سے تمہارا خاندان میں معزز اور مبارک قرار دیا گیا ہے۔ حنا نے ایسا کیا اور بچی کا نام مریم رکھا اور اسے ہیکل میں پہنچا دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس بارے میں ارشاد ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 33 تا 37۔ حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت زکریا کو سونپ دی گئی، جو رشتہ میں حضرت مریم کے خالو لگتے تھے، جو اللہ کے نبی اور صالحہ بزرگ تھے۔ حضرت زکریا ہیکل کے کاہن اعظم بھی تھے۔ انہوں نے ہیکل کا ایک کمرہ حضرت مریم کی پرورش اور عبادت کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ سارا دن حضرت مریم اس کمرے میں عبادت الہی میں مصروف رہتی اور رات کو اپنی خالہ کے پاس چلی جاتی اور دن ہوتے ہی واپس ہیکل میں آ جاتی اور عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی بی بی مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو انہیں وہاں اکثر بے موسمی پھل پڑے نظر آتے۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کی دین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور اس کے لیے یہ موسمی پھل دینا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ حضرت زکریا سمجھ گئے کہ رب العزت نے مریم کو خاص مقام اور مرتبہ بخش دیا ہے۔ اس بزرگی اور عزت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہے، اے نبی، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا، سجدہ ریز ہو جا اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 44۔ حضرت مریم علیہ السلام اپنے حجرے میں عبادت الہی میں مصروف رہتیں۔ وہ تنہائی پسند تھیں۔ ایک دن مسجد اقصیٰ کی مشرقی جانب لوگوں کی نظروں سے دور بیٹھی عبادت میں مصروف تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے سامنے ایک اجنبی مرد کو دیکھا تو پریشان ہو گئیں اور سمٹ کر بیٹھ گئیں اور گھبرا کر بولیں،
اے شخص، اگر تجھ کو خدا کا خوف ہے تو میں تجھے خدائے رحمان کا واسطہ دیتی ہوں، میں ایک عفت ماں آب لڑکی ہوں، تو فوراً یہاں سے چلا جا، مجھے اپنے رب کی رحمت اور فضل کے علاوہ کسی چیز کی قطعی ضرورت نہیں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام مسکرائے اور کہا، اے مریم، خدا کی برگزیدہ ہستی، فکر نہ کر اور خوف نہ کھا، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تجھ کو تیرے رب کی طرف سے ایک صالحہ بیٹے کی ولادت کی بشارت دینے آیا ہوں۔ بی بی مریم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ خطاب سنا تو حیران ہوئیں اور فرمایا، اے جبرائیل سن، یہ کیسے ہوگا؟ میں ایک عفت مآب، معصوم اور پاکیزہ لڑکی ہوں، مجھے تو آج تک کسی نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں نے کسی سے شادی کی ہے، تو پھر میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مسکرا کر کہا، اے مریم، وہم اور وسوسہ نہ کر، میں تو تیرے رب کی طرف سے قاصد ہوں، وہ خالق ہے ہر چیز کا، کوئی بھی چیز اس کے قبضہ اور قدرت سے باہر نہیں۔ اس نے مجھ سے اسی طرح کہا اور یہ بھی فرمایا ہے کہ میں تجھ کو اور تیرے لڑکے کو کائنات کے لیے اپنی قدرت کاملہ کے اعجاز کا نشان بنا دوں گا۔ لڑکا میری جانب سے رحمت ثابت ہوگا، میرا یہ فیصلہ اٹل ہے۔ مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ایک ایسے لڑکے کی بشارت دی ہے جو اس کا کلمہ گو ہوگا، جو عام سلسلہ توحید سے ماور ہوگا اور حکم الہی سے ماں کے شکم میں وجود پائے گا۔ اس کا قلب مسیح ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب عزت اور ہمت ہوگا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیر خوارگی کی عمر میں ہی باتیں کرے گا، ادیڑ عمر پائے گا تاکہ دنیا میں رشد و ہدایت کی خدمت کی تکمیل کرے۔ اللہ تعالیٰ اسے کتاب انجیل دے گا اور نبوت عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر یوں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہ وقت قابل ذکر ہے جب فرشتے نے مریم سے کہا، اے مریم، اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنے کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، وہ دنیا اور آخرت میں صاحب و وجاہت اور ہمارے مقربین میں سے ہوگا، اور وہ ماں کی گود میں اور کہولت یعنی کہ ادیڑ عمر کے زمانے میں لوگوں سے کلام کرے گا، وہ نیکوکاروں میں ہوگا۔ مریم نے کہا، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھ کو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا؟ فرشتے نے کہا، اللہ جو چاہتا ہے اسی طرح پیدا کر دیتا ہے، اور جب کسی کے لیے حکم کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے، اور اللہ اس کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کا علم عطا کرے گا، اور بنی اسرائیل کی جانب اللہ کا رسول ہوگا۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 45 سے 49۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم کو اللہ کا حکم سنا کر ان کے گریبان میں پھونک دیا۔ اس طرح اللہ کا حکم بی بی مریم کے وجود میں پہنچ گیا۔ بی بی مریم علیہ السلام نے کچھ عرصے بعد خود کو حاملہ محسوس کیا اور انسانی فطرت کے عین مطابق حمل و وضع ہو گیا۔ جب انہوں نے آثار دیکھے تو وہ لوگوں سے یروشلم سے دور 9 میل کے فاصلے پر بیت لحم کھجوروں کے جھنڈ میں چلی گئیں، اور چند روز بعد انہیں تکلیف شروع ہوئی تو وہ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور پریشانی سے فرمانے لگیں کہ کاش میں اس وقت سے پہلے مر جاتی۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور بولے، اے مریم، غمگین نہ ہو، تیرے پروردگار نے تیرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، پریشانیاں ختم کر اور سوائے اپنے رب کی نعمتوں کے سب کچھ بھول جا اور اپنے بچے کو دیکھ۔ بی بی مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ جب لوگ بچے کے بارے میں سوال پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی؟ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، تو بالکل خاموش رہنا اور اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا، یہ خود ان کے سوالوں کا جواب دے گا۔ بی بی مریم علیہ السلام مطمئن ہو گئیں اور بچے کو لے کر یروشلم روانہ ہو گئیں۔ جب وہ یروشلم پہنچی تو ان کی گود میں نوزائیدہ بچہ دیکھ کر لوگوں نے انہیں گھیر لیا اور کہنے لگے، مریم، یہ کیا؟ تو نے بہت عجیب بات کر دکھائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدچلن تھی، پھر تو یہ کیا کر بیٹھی؟ وہ سوال کر رہے تھے اور مریم خاموش تھی۔ آخر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور اشاروں سے سمجھایا، جو پوچھنا ہے اس لڑکے سے پوچھو، میں روزہ دار ہوں، بول نہیں سکتی۔
لوگوں نے نہایت تعجب سے کہا کہ ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں اور یہ کیسے جواب دے سکتا ہے۔ اس پر بی بی مریم علیہ السلام کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً بول اٹھے، اے لوگو، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے اپنا فیصلہ تقدیر مجھ کو کتاب انجیل دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اس نے مجھ کو مبارک بنایا، خواہ میں کسی حال اور کسی جگہ بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ یہی میرا شعار ہے، اور اس نے مجھ کو اپنی ماں کا خدمتگار بنایا ہے اور خود سر اور نافرمان نہیں بنایا۔ اور اس کی جانب سے مجھ کو سلامتی کا پیغام ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور اس عورت کا معاملہ جس نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا، پھر ہم نے اس میں روح کو پھونک دیا اور اس کو اور اس کے لڑکے کو جہان والوں کے لیے نشان ٹھہرا دیا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 19 تا 21۔ بنی اسرائیل نے جب بچے کا جواب سنا تو حیرت زدہ رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم کا دامن ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور صاف ہے، اور بچے کی پیدائش بلا شبہ اللہ کی طرف سے نشان ہے۔ نیک اور صالحہ لوگوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مان لیا، لیکن شیطان کے پیروکاروں نے شر انگیز باتیں پھیلانا شروع کر دیں۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام پھر اسی جگہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے چلی گئیں، یعنی کہ بیت الحم واپس چلی گئیں۔ اسی اثنا میں یروشلم کے بادشاہ ہرودیس نے اس مقدس بچے کو اپنے لیے ایک عظیم خطرہ محسوس کیا۔ اس خطرے کی خبر حضرت مریم علیہ السلام کو پہنچی، اور وہ بیت الحم سے مصر چلی گئیں اور پھر وہاں سے ناصریہ چلی گئیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے ان کو میانہ قد، سرخ و سفید رنگت میں پایا۔ بدن ایسا صاف اور شفاف تھا کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی ابھی حمام سے غسل کر کے آئے ہیں۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے بال کندھوں تک لمبے تھے اور نقش انتہائی خوبصورت تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہر طرح کی برائیوں میں گھرے ہوئے تھے۔ وہ نبیوں اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے اور پوری طرح شیطان کے پیروکار ہو چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سن رشد کو پہنچ کر بنی اسرائیل میں اللہ کی وحدانیت کا علم بلند کرنے اور شرک اور بت پرستی کو ختم کرنے کے لیے تبلیغ شروع کر دی۔ وہ کوچہ اور بازاروں میں پیغام حق سنانے لگے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزات سے نوازا اور لوگوں کو دن رات اسلام کی تبلیغ کرتے۔ آپ نے فرمایا، لوگو، اللہ ایک ہے، وہی حاکم و اعلیٰ ہے، خالق اور مالک ہے، اور پیغمبر اس کے نائب ہیں، اور پیغمبر اور رسولوں کو تسلیم کیا جائے اور اطاعت کی جائے، اور یہ کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کے بعد اللہ کی مخلوق کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر نوح اور ابراہیم کے بعد ہم نے اپنے رسول بھیجے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو رسول بنا کر بھیجا اور اس کو انجیل کتاب عطا کی۔ سورۃ حدید آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ وہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتے، کوڑی ٹھیک ہو جاتے۔ ان معجزوں کو دیکھ کر بھی بنی اسرائیل اپنی پرانی روش پر چلتے رہے کہ آپ معاذ اللہ جادوگر ہیں۔ بنی اسرائیل کے قلوب سیاہ ہو چکے تھے اور وہ زمانے بھر کی برائیاں ان میں آ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خدا سکھاتا ہے عیسیٰ کو کتاب و تورات اور انجیل، اور وہ رسول ہیں بنی اسرائیل کی جانب۔ وہ کہتا ہے کہ بے شک میں تمہارے پروردگار کی جانب سے نشان لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک دیتا ہوں، زندہ پرندہ بن جاتا ہے، اور پیدائشی اندھے کو بینا اور سفید داغ کوڑی کے جزام کو اچھا کر دیتا ہوں، اور خدا کے حکم سے مردہ کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم کو بتا دیتا ہوں جو تم کھا کر آتے ہو اور جو تم گھر میں ذخیرہ رکھ آتے ہو۔ سو اگر تم حقیقی ایمان رکھتے ہو تو بلا شبہ
ان امور میں نشان ہے، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور جو میرے سامنے ہے، تاکہ ان چیزوں کو جو تم پر حرام ہو گئی ہیں تمہارے لیے حلال کر دوں۔ تمہارے لیے پروردگار ہی کے پاس سے نشان لایا ہوں، بس تم اللہ سے ڈرو اور اس کے دیے ہوئے احکام میں میری اطاعت کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، سو اس کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 48 سے 51۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ آدمی کو کہتے، قم بإذن اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور وہ مردہ شخص اٹھ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لزر نامی ایک شخص کے علاوہ 3 اور مردوں کو زندہ کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور مردے زندہ ہو کر اٹھ بیٹھتے۔ اب آپ کے حواریوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا دسترخوان منگوا تاکہ ہم خلوص قلب سے روزی سے بے نیاز ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس پر اللہ نے اپنے بندے کی استدعا قبول فرمائی اور ایک دسترخوان نازل فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ آسمان سے ہم پر ایک خوان اتار دے، یعنی ہمارے لیے غذا کے لیے آسمان سے غیبی سامان فراہم کر دے۔ عیسیٰ نے کہا، خدا سے ڈرو اور ایسی فرمائش نہ کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا، مقصد اس سے قدرت الہی کا امتحان نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں ہمیں غذا میسر آئے تو اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل آرام پائیں، اور ہم جان لیں کہ تو نے ہمیں سچ بتایا تھا، اور اس پر ہم گواہ ہو جائیں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان بھیج دے کہ اس کا آنا ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں کے لیے اور پچھلوں سب کے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے فضل و کرم کی ایک نشانی ہو۔ ہمیں روزی دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہارے لیے خوان بھیجوں گا، لیکن جو شخص اس کے بعد بھی راہ حق سے انکار کرے تو میں پاداش عمل میں اسے ایسا عذاب دوں گا، ایسا عذاب کہ تمام دنیا میں کسی آدمی کو بھی ویسا عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 112 سے 115۔ اللہ تعالیٰ نے معاہدہ کا خوان فرشتوں کے ذریعے بھیجا۔ اس میں تلی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل بھی موجود تھے۔ آپ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا، کھائیں، لیکن انہوں نے کہا، اے عیسیٰ پہلے آپ کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے۔ اس پر تمام حواری ڈر گئے، اور پھر وہ خوان مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ کی وحدانیت، حق اور سچائی کی تبلیغ میں گزاری۔ لوگ اب آپ علیہ السلام سے والہانہ عقیدت رکھتے تھے۔ یہودی حاکم ان کی مقبولیت سے خائف رہنے لگے اور ڈرنے لگے کہ کہیں یہ موجودہ یہودی حکومت کا تختہ نہ الٹ دے اور تاج و تخت نہ چھین لے۔ یہ سوچ کر یہودی بادشاہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرنے کی سازش کرنے لگے۔ ایسے میں اللہ کا پیغام پہنچا کہ اے عیسیٰ مت ڈر کہ تیری زندگی کی مدت پوری ہو جائے گی، اور یہ نہ ہی تیرا کچھ بگاڑ سکیں گے۔ یہودیوں نے رات کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی ناپاک سازش کی، لیکن اللہ نے وعدہ پورا کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے ایک ایسی ناپاک سازش کی کہ ایک شخص جس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتی تھی، اس کو صلیب پر چڑھا کر اذیتیں دے دے کر مار ڈالا، اور سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالا، لیکن اللہ بہترین بچانے والا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہود ملعون قرار دیے گئے اپنے اس قول پر کہ ہم نے مسیح بن مریم پیغمبر خدا کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اصل معاملہ ان پر متشبہ ہو کر رہ گیا۔ اور جو لوگ عیسیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، بلا شبہ وہ عیسیٰ کی جانب سے شک میں پڑے ہوئے تھے،
ان کے پاس حقیقت حال کے بارے میں ظن کی پیروی کے سوا علم کی روشنی نہیں ہے، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی جانب ملائے اعلیٰ کی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 157 سے 158۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا دعویٰ بالکل باطل قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور تمام کائنات میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ سورۃ اخلاص آیت نمبر 1 سے 4۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ وہ نقل کرنے لگے، اگلے کافروں کی بات کی۔ اللہ ان کو ہلاک کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 30۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔